العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. حفظ کے سلسلے میں تقریباً اب تک کے 10 قواعد اور 10 اصول و ضوابط گزر چکے ہیں. اس سلسلے میں یہاں پر اگرچہ مترجم 11ویں اصول اور ضابطے کے طور پر آہستہ اور سکون کے ساتھ حفظ کرنے کو بیان کر رہے ہیں، مگر انہوں نے عربی کتاب کے اصل کے اعتبار سے بیچ میں ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ چھوڑ دیا ہے. وہ قاعدہ ہے الحفظ الیومی المنظم خیر من الحفظ المتقطع. روزانہ حفظ منظم انداز میں ایک متعین مقدار میں کرنا یہ اس حفظ سے بہتر ہے جس میں آدمی منتشر طور پر اپنی مرضی سے جب چاہے جتنا یاد کرے. یہ اصول بھی ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر حفظ کے حلقات میں یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اپنی مرضی سے جتنا یاد ہوتا ہے اتنا یاد کر کے لاتا ہے. کبھی ایک صفحہ بھی سنا دیتا ہے، کبھی سستی ہوئی تو آدھا صفحہ بھی سنا دیا، کبھی گاڑی فارم میں ہے تو 1.5 صفحہ 2 صفحے بھی سنا دیے. تو فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے منتشر طور پر طالب علم کا اپنی مرضی سے جب جتنا چاہے یاد کرنا کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ استاد اس پر لازم کرے کہ روزانہ اس کی ایک مقدار متعین ہو، اسی مقدار کا وہ یاد کرے. تو اس کے لیے استاد کو ابتدا میں جب طالب علم حفظ کے لیے آتا ہے اس وقت دیکھنا ہوگا کہ طالب علم کے حفظ کرنے کی کیپیسٹی اور اس کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے. استاد نے جب دیکھ لیا کہ ایک طالب علم پوری توجہ کے ساتھ مغرب کے بعد یاد کر رہا ہے اور وہ 1 گھنٹے میں 1 صفحہ یاد کرنے سے فارغ ہو گیا اور مغرب کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے، تو استاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ طالب علم کو مکلف کرے کہ آپ کو کسی بھی صورت میں 1.5 صفحہ تو سنانا ہے. آپ اگر زیادہ یاد کر کر آئے اور اچھا ہے تو اور اچھا ہے، لیکن 1.5 صفحہ آپ کے لیے سنانا لازم ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ طالب علم کے سامنے ایک مقدار متعین ہوگی اور وہ اسی کے مطابق یاد کرتا رہے گا. اسی لیے بعض حضرات نے یہاں پر ایک اصول ضابطہ یہ بھی لکھا ہے کہ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے 1 ہفتے میں طالب علم کی کیفیت، اس کی ذہنی صلاحیت کو دیکھنے کے بعد وہ یہ طے کر لے کہ یہ طالب علم کتنا یاد کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس طالب علم کو بتلا دے کہ دیکھو آپ روزانہ 2 صفحے یاد کر سکتے ہیں اور پورے قرآن کے اتنے صفحے ہیں، 1 مہینے کے اتنے دن ہوتے ہیں اور آپ کو 1 مہینے میں کم سے کم آپ کے اتنے صفحے اور اتنے پارے ہونے چاہیے. تو اس کے سامنے متعین کر کے بتا دینا چاہیے کہ آپ کا قرآن اتنی مدت میں ختم ہو جانا چاہیے. تو طالب علم کے سامنے ایک ہدف ہوگا، طالب علم کے سامنے اس کا ایک نشانہ ہوگا اور وہ اس تک پہنچنے کے لیے محنت اور کوشش کرے. تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ میں پورے قرآن کے مثلا حافظی قرآن کے 600 صفحے ہیں، پورے سال میں جو تعلیم کے ایام ہوتے ہیں وہ 200 ہوتے ہیں، امتحان ہے، یہ ہے، وہ سب اگر نکال دیے جائے کبھی 30-35 نکال دو تو 170 دن تو آپ کو ملتے ہیں. 170 دن آپ کو یاد کرنے کے لیے جب ملتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سال ختم ہونے پر آپ کے کم سے کم کتنے 2 صفحے کے اعتبار سے کتنے ہونے چاہیے؟ 340 صفحے ہونے چاہیے. 1 صفحہ ہے تو 170 صفحے ہونے چاہیے. تو آپ کا آئندہ سال آپ کا قرآن ختم ہو جانا چاہیے.
2.5 سال میں آپ کا قرآن ختم ہونا چاہیے, 1 سال میں آپ کا قرآن ختم ہونا چاہیے. آج صبح ہی مجھے بتایا کہ یہ جو ہم نے سریع الحفظ شروع کیا ہے, یہ تو کورونا آ گیا, ورنہ اب تک کے آدھے بچے حافظ ہو چکے ہوتے. تو استاد نے بتایا کہ ایک طالب علم کے 1 سال نہیں ہوا نا اس کو شروع ہو گئے, ایک طالب علم کے 25 پارے ہو گئے. کتنے پارے ہو گئے؟ دنیات کا وہ طالب علم جس نے حفظ شروع کیا تھا, وہ استاد اس کا مسلسل سن رہے ہیں روزانہ, تو اس نے 25 پارے پورے کیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر استاد طلبہ پر پابندی لگاتا ہے کہ آپ کو اتنا یاد کرنا ہے. دیکھو طالب علم کیا ہے, ناسمجھ. وہ کبھی کسی غلط دوست کے دوستی میں پڑ گیا, وہ کبھی موبائل دیکھنے میں لگ گیا, اس کا کبھی ذہن کھیل کی طرف چلا گیا, اس کا ذہن کبھی گھر کی یاد آ گئی اس میں چلا گیا, ان سب چیزوں میں منتشر ہو گیا, تو وہ اپنی مرضی سے کم ہی سنائے گا, یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ چھوڑنے پر کیا ہو جائے گا, آمادہ ہو جائے گا. لہذا اس بنا پر اس پر پریشر بنا کر اس کو پہلے 1 ہفتے میں یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا قرآن اتنی مدت میں ختم ہونا چاہیے اور اس سے کم میں آپ کا سنوں گا نہیں, اور وہ بھی پکا ہونا چاہیے. آپ کو اتنا سنانا پڑے گا, جب آپ کا آدھا پارا ہو جائے گا تو پاؤ پارا سبق کا پارا ہوگا اور پاؤ پارا دور ہوگا. جب 1 پارا ہو جائے گا تو آدھا پارا سبق کا پارا ہوگا اور آدھا پارا, اس کو پورا نظام, اس کا ٹائم ٹیبل اس کو بتا دیا جائے. تو طالب علم جلدی بھی حفظ کرے گا اور طالب علم اچھا اور مضبوط بھی حفظ کرے گا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ روزانہ کتنا یاد کرنا, اسے متعین کرنا یہ طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ شیطان کچھ مدت کے بعد اس کے اوپر سوار ہو جائے گا اور تھوڑا تھوڑا کم کرتا جائے گا, یہاں تک کہ اس کو غفلت اور سستی کا شکار بنا دے گا اور وہ اپنے حفظ کے اس عمل کو ترک کر دے گا اور اتنی بڑی نعمت سے کیا رہ جائے گا, وہ محروم رہ جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ متعین طور پر ضروری ہے کہ روزانہ پلاننگ کے ساتھ کتنا یاد کیا جائے, استاد اور طالب علم دونوں آپس میں اس کو طے کر لے اور اسی کے مطابق روزانہ یاد کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنائے. اچھا, اس کے بعد اب یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ یاد بار باقاعدہ آہستہ اور سکون کے ساتھ حفظ کرنا. حفظ کے کام میں آنکھ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. ہم اسے کیمرے کی آنکھ سے تشبیہ دے سکتے ہیں, جس طرح کیمرے کو ان مناظر کے درمیان بہت آہستہ گھماتا ہے جن کی وہ تصویر کھینچنا چاہتا ہے, یہی حال حفظ کرنے والے کا ہونا چاہیے. تو اب کیا فرما رہے ہیں, یہ ہمارے یہاں پر اس کی طرف بھی توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ طالب علم جب سے حفظ شروع کرے اسی وقت سے قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھے. یہ ہمارے دور صغیر میں بہت بڑی بیماری ہے, قرآن کریم کو تیزی کے ساتھ پڑھنے کی. دیکھو قرآن کریم کے پڑھنے کی 3 ہی مقدار, 3 ہی قسمیں ہیں. ایک ہے حدر, دوسرا ہے تدبیر اور تیسرا ہے ترتیب. ہمارے یہاں پر حفظ میں جو سبق اور دور اور سبق کا پارا سنایا جاتا ہے, یہ تینوں میں سے کسی میں فٹ نہیں. نہ حدر میں فٹ ہوتا ہے, نہ تدبیر میں فٹ ہوتا ہے, نہ ترتیب میں فٹ ہوتا ہے. یہ بن جاتا ہے اس میں تفضیل یا اس میں مبالغہ احدر بن جاتا ہے. اتنا زیادہ تیز پڑتا ہے کہ اب طالب علم کو اس کی عادت بن جاتی ہے. اب جب وہ اس کی عادت بن جاتی ہے تو وہ کبھی چھوٹتی ہے. آہستہ پڑھنے والا ضرورت پڑنے پر تھوڑا تیز پڑھ سکتا ہے, مگر تیز پڑھنے والا ضرورت پڑنے پر آہستہ نہیں پڑھ سکتا. وہ جہاں پر آہستہ پڑھنا شروع کرے گا اس کی غلطیاں جانا کیا ہو جائے گی, شروع ہو جائے گی. تو ہمیں ہمارے یہاں سے اس بیماری کو ختم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ طالب علموں کو کسی طریقے سے حفظ کر یاد کرا دیا, بس ختم ہو گئی بات. یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کما انزل, قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ وہ نازل کیا گیا. قرآن کریم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر لگا کہ کہیں وحی بند ہو جائے اور وہ میں بھول نہ جاؤں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے لگے. تو قرآن نے کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ,
وزدنی علما، کہا کہ نہیں اب یہ نہیں کر سکتے، قرآن کو جلدی مت پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنے کو قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ ولا تعجل، امر کا صیغہ، نہیں کا صیغہ ہے، اور نہیں یہ کس کے لیے آتا ہے؟ کسی چیز کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ پڑھنا عبارت النص سے حرام ہے، یہ مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کو مخارج اور صفات کی ادائیگی کے بغیر تیزی کے ساتھ پڑھنا، یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں عبارت النص ہے، اقتضاء النص نہیں، اشارت النص نہیں، دلالت النص نہیں، بلکہ عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ ماننے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا تو ہم اور آپ کو کون رہ گئے؟ تو اس پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طلباء کو آہستہ قرآن کریم سننے سنانے کا عادی بنائیں۔ اسی لیے کل میں مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو حضرت نے لکھا ہے کہ اپنا حافظہ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی ذکاوت دونوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے، اور وہ ہے رب زدنی علما۔ اس کا کثرت سے ورد ہے، اس کا کثرت سے ورد۔ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ رب زدنی علما کے سیاق و سباق کو دیکھو تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جلد بازی کر رہے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظے کے لیے خاص طور پر رب زدنی کو تلقین کیا گیا، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے رب زدنی کو تلقین کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی جلدی کرتے تھے کہ کہیں اس کے الفاظ بھی چھوٹ جائے مجھ سے، اور کہیں اس کے معانی کے سمجھنے میں بھی مجھ سے خلل واقع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی فہم کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہی دعا ہے رب زدنی علما۔ تو کہا کہ اپنی ذکاوت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو تیز کرنے کے لیے، اپنے حافظے کو قوی کرنے کے لیے، دونوں کے لیے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سب سے مجرب دعا ہے رب زدنی علما۔ اس لیے کہا کہ ہمارے علماء اور طلباء کو اپنی نمازوں کے بعد اور عام اوقات میں جب بھی دعا کرے کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے یہاں سے اس بدعت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جو تیز پڑھنے کی عادت ہمارے طلباء میں تو سمجھتا ہوں کہ 100% ہے، 99% بھی نہیں، 100% ہمارے طلباء اس بیماری کا شکار ہے۔ صرف ہمارے یہاں نہیں، سبھی جگہ، پورے بر صغیر میں یہاں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سب جگہ پر یہ حال ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کر اس جو ایک غلط رواج ہمارے درمیان اور ہمارے حفظ کے حلقات میں چلتا ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ خطیب بغدادی کا ایک اور نقل کیا ہے کہ طالب حفظ کو چاہیے کہ یاد کرنے میں جماؤ سے کام لے، زیادہ کی فکر میں نہ پڑے، بلکہ جس قدر ہو سکے تھوڑا تھوڑا یاد کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ وکذلک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ دیکھو قرآن کریم کی کیسی آیت سے کیسے استدلال کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے کتنا شاندار استدلال کہا کہ آہستہ پڑھ کر کم یاد کرنا بہتر ہے اس سے کہ تیز پڑھ کر زیادہ یاد کرنا۔ کہا زیادہ یاد کرنا ہی مطلوب نہیں، آہستہ پڑھنا ہی مطلوب ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے کتنا شاندار ان کا استدلال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا، کہ کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ، کیوں نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن یک بار ہی نازل کر دیا گیا ہوتا، یعنی ایک ساتھ آپ پر نازل ہو جاتا۔ تو کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا نَجْمًا نَجْمًا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل پر اس کو جمع دیں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ہی نازل کیا۔ یہ کہا کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت
सुन्नत नहीं, मुस्तहब नहीं, बल्कि मतलूब और फर्ज है। और फास्ट पढ़ना ये हराम और नाजायज है। वला ताजर को और इन दोनों को मिलाओ तो ये साबित होता है कि आहिस्ता सुनना और सुनाना, इसमें उस्ताद भी बोलेगा, जो तालिब इल्म वो पढ़ रहा है और आप सुन रहे हैं और उसको कुछ नहीं बोल, न मखरज का ठिकाना, न सिफात का ठिकाना, न कुछ, बस चल रहा है कि भाई किसी तरीके से हिफ्ज़ क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो खतीब बगदादी ने कुरान करीम की आयत करीमा से इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, चाहे कम याद हो मगर आहिस्ता याद होना ये मकरूह है। जैसे हमने जो निजाम शुरू किया है, इसीलिए इस निजाम में हमने पहले असातिज़ा को ट्रेन किया, वो असातिज़ा आहिस्ता आहिस्ता ही सुनते हैं। ये जो 25 पारे जो उस बच्चे ने याद किया है, वो कैसे याद किए हैं? आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शेख खालिद आपको पढ़ा रहे उसी अंदाज में, सबक और गौर सब उसी अंदाज में चलता है। यानी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप ये कहे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो ये सब मुमकिन है। तो ही मैं चाहे तो बहाने बता, लेकिन जब आदमी कोई चीज नहीं करना चाहता है तो 70 किस्म के बहाने करता है। इंसान से ज्यादा बड़ी बहाने की कोई फैक्ट्री नहीं, उसको जब कुछ नहीं करना हो तो उसके पास जो बहाने होते हैं, माशाअल्लाह क्या कहने उसके बहाने के, फिर वो ये कहेगा वो कहेगा, और जब वो किसी चीज को करने पर आता है तो उससे ज्यादा बेहतर कोई कर भी सकता नहीं। लेकिन एक मतलब वो ध्यान ले कि नहीं, जब कुरान ने ये कहा ये मखलूक है शरीयत से, तो हमें इसी के मुताबिक करना है। तो उसके लिए नंबर 12 ये 13वां है, जैसा कि हमने इससे पहले बीच में एक रह गया था उसूल, उसका तर्जुमा किया। तो 13 नंबर पर मुतशाबहात पर खूब तवज्जो देना। हिफ्ज़ के सिलसिले में दरपेश रुकावटों में एक अहम दुश्वारी आयतों का एक दूसरे से मुतशाबह होना। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम व अस्बहू फ़ी दियारिहिम, सूरह आराफ की आयत नंबर 78 में कुरान करीम ने कहा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम, और उसी चीज को कुरान करीम ने सूरह हूद की आयत नंबर 67 में व अस्बहू फ़ी दियारिहिम का। तो थोड़ा सा फर्क है, दार वहां पर वाहिद है और यहां दियार जमा है, वहां पर फा है और यहां पर वाव आ गया, वरना पूरा जुमला एक जैसा है। चुनांचे इन मुतशाबिह मकामात पर अक्सर तलबा हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये हमारे हिफ्ज़ की एक कमजोरी हुई है कि कुछ असातिज़ा तो होते हैं जो अपने तौर पर तलबा को मुतशाबिहात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, मगर अमूमन ये होता है कि मुतशाबिहात की तरफ कोई तवज्जो दी जाती नहीं। जबकि हिफ्ज़ के मजबूत करने के लिए मुतशाबिहात को मुस्तकिल तौर पर तलबा को समझाना ये भी जरूरी है। तो इंशाअल्लाह इसलिए इन्होंने लिखा है कि बाज़ किताबें हैं जिसमें मुतशाबिहात को बयान किया गया है और साथ ही साथ इसकी तौजीह व तालील भी की गई है, जैसे किताबुल कुरान फी मुतशाबिहिल कुरान लिल-करमानी, फ़त्हुल रहमान शेख इस्लाम ज़करिया अल-अंसारी, मुतशाबिहुल कुरान लिअबी हुसैन अल-फ़ाही। तो ये अरबी में किताबें हैं, उर्दू में भी हमारे बहुत सारी किताबें हैं, जैसा है हमारे हिफ्ज़ के उस्ताद है मौलाना अयाज लासाउली, उन्होंने भी इस पर लिखा है, और भी बहुत सारे लोगों ने उर्दू में लिखा है। तो हिफ्ज़ के असातिज़ा के पास वो किताबें होनी चाहिए कि मुतशाबहात के सिलसिले में। मैं इंशाअल्लाह कल कोशिश करता हूँ कि उर्दू में मुतशाबहात पर जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उनके नाम लिखकर लाएंगे, तो वो किताबें आपके पास होनी चाहिए ताकि उनको पढ़कर आप अपने तलबा को मुतशाबहात के सिलसिले में मालूमात दे सके। अगर हो सकता है तो कुछ असातिज़ा मिलकर इस पर मुस्तकिल एक ऐसी अच्छी किताब तैयार कर देवे जो हम हर दर्जे के ऊपर क्या कर देवे, लाजिम कर देवे। जो मुतशाबिह की एक किताब का याद करना हर तालिब इल्म के ऊपर जरूरी है हिफ्ज़ करने के साथ साथ। 14वां कायदा तजर्बाकार मुअल्लिम और उस्ताद के साथ जुड़े रहना। तजर्बाकार मुअल्लिम और उस्ताद के साथ जुड़े रहना एक बुनियादी रुकन की हैसियत रखता है। तो फरमाया कि तजर्बाकार उस्ताद का इंतखाब ये भी जरूरी है तालिब इल्म के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर तो अक्सर असातिज़ा किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, 5 साल से कम वाले तो खाली में होते। तो जाहिर सी बात है तजर्बा है आपका, तो तलबा आपके पास जब आए तो आपके तजर्बा से वो मुस्तफीद होने चाहिए। सिर्फ खाना पीने के तौर पर हमें तलबा को हिफ्ज़ कराना चाहिए नहीं,
استاد کا انتخاب کیسے ہو. اگر آپ بہترین استاد کا انتخاب کرنا چاہیں تو چند ضروری اصولوں کو دھیان میں رکھیں. یہ طلبا کے لیے ہے. یہ اس زمانے میں ہے یا آج بھی جہاں پر حفظ کا مستقل نظام نہیں ہوتا ہے وہاں پر کہ لیکن جہاں پر نظام ہے کہ طالب علموں کو دفتر سے درسگاہوں میں بھیجا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ طالب علم وہاں پر گویا کہ مجبور ہے کہ اسے جس کے پاس بھیجا جائے تو اسی کے پاس پڑھے. لیکن پھر بھی یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جان کر اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں. تلاش اور غور کہ جس استاد کو بھی وہ منتخب کرے تو اسے سوچ سمجھ کر منتخب کرے کہ جس استاد کے پاس میں حفظ کرنے جا رہا ہوں وہ کیسا ہے. نمبر 2 مشورہ, اس سلسلے میں کسی سے مشورہ کرے. نمبر 3 یعنی ہم خود اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اگر کوئی مشورہ ملے تو وہ ہمارے بارے میں نشاندہی کرے کہ بھائی یہ استاد نے ان کے پاس پڑھنا چاہے. ہر ایک ایسا بننے کی کوشش کرے. وہ مانا اللہ یہ عزیز استخارہ کا طالب علم ایسا ہو تو ہم ایسے بنائیں کہ اگر وہ استخارہ کرے اور ہمارے پاس اس کا نام آیا ہو تو استخارہ میں بھی اس کا دل اسی پر جڑ جائے کہ اسی استاد کے پاس کیا کرے, پڑھے. شرائط استاد طالب علموں کو چاہیے کہ استاد کے انتخاب کے لیے مندرجہ ذیل شرائط اور صفات کا خیال رکھے. استاد صحیح العقیدہ یعنی مسلک اہل سنت و جماعت کا پابند ہونا چاہیے. اسے علوم قرآن میں ماہر ہونا چاہیے. علوم قرآن کا ماہر ہونا چاہیے استاد. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا بیان کرنے جا رہے ہیں. یعنی ہم صرف الفاظ کو یاد کرانا یہی استاد کا کام نہیں ہے. اسی لیے ہمارے طلبا جو وقت میں غلطی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو علوم قرآن سے کوئی مناسبت ہوتی نہیں. نہ کبھی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھتے ہیں نہ کبھی, یعنی استاد کے پاس تو ایک تفسیر اس کے پاس سب دور سنتے وقت وہی پر ہونی چاہیے کہ بھائی طالب علم وقف کر رہا ہے تو معنی صحیح معنی ہو رہا ہے یا نہیں. جب وہ پیچھے سے ریورس میں جا کر پڑھتا ہے تو صحیح جگہ سے پڑھتا ہے یا نہیں. کچھ بھی ہمارے یہاں کچھ بھی چلتا ہے. جہاں سانس تھوڑی وہاں رک گیا, جہاں مرضی آئی وہاں سے شروع کر دیا. اب چاہے معنی بگڑے گی چاہے معنی نہیں بگڑے اس کو بھی کوئی مطلب نہیں, استاد کا بھی کوئی مطلب نہیں. اس میں تقویٰ صلاح اور ورع کا ہونا بھی ضروری ہے کہ استاد اس میں دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت ہو. تو استاد کے اندر میں یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں تک کے کس طریقے سے اپنے پاس جو تجربات ان سے پہنچائے. حافظ قرآن ہو, اہل علم کے نزدیک معروف اور مسترد اور قرآن کریم کی تعلیم میں اجازت یافتہ ہو. یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس کے بعد اجازت ہونی چاہیے. اسی لیے آپ کو اجازت کی مشق کرائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ سب اجازت حاصل بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت آہستہ سے انشاءاللہ بول رہے ہیں. اگر قراءت اشارہ کا مجاز ہو تو افضل ہے. کہا کہ اگر قراءت اشارہ جانتا ہوں تو اور بھی زیادہ افضل ہے. یہ قاری احمد اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ تجوید کو بند کر دیا, اس میں حفظ میں, اور حفظ کے لیے ایسے اساتذہ کو منتخب کیا جو قراءت سبع اور قراءت اشارہ کیا تاکہ وہی طالب علموں کو تجوید بھی وہی پڑھائے. ہم اسی سے پوچھیں کہ اگر تجوید بھی کمزور ہو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تجوید میں کمزور ہونے کا قاری صاحب کو پوچھو, قاری صاحب کو بولے تو بولے میں یہاں مشورہ کرتا ہوں, اس کا استاد وہاں پر دیکھنے سے سن جاتا میں کیا کروں. تو دونوں ایک دوسرے پر ڈالے اور بیچ میں بیچارہ طالب علم کو کیا ہو جاتا ہے, پس جاتا ہے. تو اس لیے حفظ کا استاد اپنے آپ کو تجوید سے الگ نہیں سمجھے. ان کے کہنے کے مطابق حفظ کا استاد تفسیر بھی جاننے والا ہو, علوم قرآن بھی جاننے والا ہو, حفظ کا استاد تجوید کا بھی ماہر ہو. اتنا ہی نہیں بلکہ قراءت اشارہ کا بھی ماہر ہونا چاہیے. تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے جو جتنا اپنے آپ کو جب انسان حاصل کرنا چاہے تو کبھی بھی حاصل کر سکتا ہے, اور اگر نہیں حاصل کرنا چاہے سستی اور غفلت کرے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اب تک کے الحمدللہ جو بیان کیے جا چکے ہیں اصول و ضوابط تقریباً آگے ہو چکے ہیں, اور اب ہم انشاءاللہ اس کو جلدی سے ختم کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم ہمارے یہاں ان سب اصولوں کو سامنے رکھ کر اصول و ضابطے بنا کر آپ کو دے دیں گے کہ بھائی اب اس طریقے سے آپ کو حفظ کرنا ہے. اگر اس معیار کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے, اگر اس معیار کے مطابق نہیں ہوگا تو آپ سے بات پوچھ کی جائے گی. جلدی پڑھنے والا بھی چلے گا نہیں, اور جو بھی کمیاں ہیں دیکھو کمی دور کرنا یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم اپنی کمی دور نہیں کرتے ہیں تو اب یہاں جواب دے ہیں تو کل اللہ کو جواب دینا پڑے گا.
لہذا اس بنا پر بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں پر جواب دیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم اپنا جو کچھ اپنے کمی ہے اس کمی کو یہیں پر دور کر کر ہمارے طلباء کو اچھے سے اچھے انداز میں ماہر کر کر ہم انشاءاللہ حفظ کرانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.